آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج مقام رسالت اور حجیت حدیث کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں میں نے اس موضوع کی سگنیفیکنس پر، یعنی اس کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، اور صرف یہ ایک نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے اس ایک طویل سلسلہ وار گفتگو کے لیے اس موضوع کو یا اس سبجیکٹ کو کیوں منتخب کیا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس موضوع کے دوسرے گوشے کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فتنہ انکار حدیث کا اور انکار حجیت حدیث کا، دراصل حجیت حدیث یا حجیت سنت کا انکار، یہ جو فتنہ ہے، حقیقت میں نے اس کے اوپر اپنی زندگی میں جتنا غور و خوض کیا ہے، جتنا تأمل اور تفکر کیا ہے، تو میں بغیر شک و شبہ کے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ فتنہ حجیت حدیث کا فتنہ نہیں بلکہ مطلقاً انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ حجیت کے انکار کو صرف ایک عنوان بنایا گیا ہے، ایک ٹائٹل بنایا گیا ہے، فیس سیونگ کے لیے دکھلاوا ہے۔ پس منظر میں انکار حدیث ہے، انکار سنت ہے، اور اس حدیث اور سنت کے انکار کو ایک علمی موضوع بنانے کے لیے یا زیر بحث لانے کے لیے یا لوگوں کے ذہنوں میں اس فتنے کے بیج بونے کے لیے اور شکوک و شبہات داخل کرنے کے لیے اس کو ٹائٹل دے دیا گیا حجیت حدیث کا اور حجیت سنت کا، کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہاں بڑی اہم ہے جو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ فتنہ آپ جو سمجھ لیں کہ 99% صرف بر صغیر پاک و ہند کے بہت قلیل لوگوں کی حد تک فروغ پا سکا، اور اس فتنہ کا وجود یعنی ایٹ لارج پورے عالم عرب میں اور یا بقایا پورے عالم اسلام میں اس فتنہ کا وجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ پورے عالم اسلام کے کسی خطے میں، کسی ملک میں، اور دنیا عرب کے کسی ملک میں کوئی ایسا مکتب فکر اور ایسا مسلک اور ایسا گروہ موجود نہیں ہے جو علمی
بنیاد پر حجیت سنت اور حجیت حدیث کے انکار کا قائل ہو، جو اس کو سنت اور حدیث کی اتھارٹیٹیونیس کو نگیٹ کرتا ہو، اس کو ڈینائی کرتا ہو، اس عنوان سے کوئی مکتب فکر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ فکر انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے شروع ہوا، اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند یہ متاثرین کا خطہ ہے، متاثرین کا خطہ ہے، افیکٹیز ہیں۔ ہمیشہ باہر سے پیدا ہونے والا کوئی فکر یا کوئی فتنہ، بد عقیدگی کی کوئی لہر یا فکری اعتزال کی کوئی لہر یا ڈیوییشن کی کوئی لہر باہر سے اٹھی ہے، اور کسی نہ کسی سبب سے اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو قدرے متاثر کیا ہے۔ جہاں بر صغیر پاک و ہند کا علم میں، اسلام کے کلاسیکل نالج میں بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے، اور بڑی بڑی صاحبان علم ہستیاں جو بڑے صاحبان علم ہیں، اور دنیا عرب و عجب میں جن کا نام سند ہے، جن کا نام حجت ہے، جن کا نام ریفرنس ہے، خاص طور پہ علم حدیث کے باب میں، تو وہ سارے بہت سارے کثیر تعداد میں بر صغیر پاک و ہند سے ہوئے، اور حرمین شریفین اور ملک شام، یمن اور مصر سمیت حتیٰ کہ دنیا مغرب، مراکش مغرب اور الجزائر، دنیا عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین پچھلی 3-4 صدیوں کے عرصے میں کسی نہ کسی ہند، سرزمین ہند سے جنم لینے والی علمی ہستی سے اکتساب فیض کرتے رہے ہیں، اور اپنا سلسلہ حدیث اور اپنی سند حدیث اس کا اتصال کرتے رہے ہیں، خواہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ وہ شاہ عبدالغنی محدث دہلوی ہوں، اور خواہ امام سندھی ہوں جن کو محدث حجاز کہا جاتا ہے، اور الغرض بعد تک بھی ایسی اکابر ہستیاں بر صغیر پاک و ہند میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں کہ جو یا تو حرمین شریفین میں ہجرت کر کے سیٹل ہوئے، یا ایام حج میں جب ان کا جانا ہوتا اور عالم عرب کے بڑے بڑے اکابر علماء بھی حج کے لیے آتے تو ان ایام میں ان کا ملاقات ہوتی، اور اس لقاء اور اس تبادلہ خیال کے دوران وہ ان کے علمی مقام سے اور علمی حیثیت سے متاثر ہو کر اس ہند، سرزمین ہند کے اکابر علماء اور اجل محدثین سے وہ سند حدیث لیتے تھے اور اجازات لیتے تھے،